آج ہمارے اس دور میں مسلمان نہیں رہا۔ کون ہے مسلمان؟ مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ امن والا ہوتا ہے، سلامتی والا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کی ذات سے کسی کو ظلم سہنا نہیں پڑتا، اور جو کچھ بھی وہ کام کرتا ہے تو کردار سے اور حسن اخلاق سے کرتا ہے۔ مگر ہمارے ماحول میں ہم آج دیکھتے ہیں کہ مسلمان کے کچھ اوصاف ایسے ہو گئے جو مسلمان والے نہیں ہیں۔ کیا اوصاف ہے؟ مسلمان اپنے آپ کو خود نہیں سمجھا کہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کس کو کہا جاتا ہے وہ نہیں سمجھا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوتے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ جب مسلمان سنت رسول کو اپنے اندر رچا بسا کر رکھتا ہے تو وہی مسلمان ہوتا ہے۔ ظاہری جب ہم مسلمان ہو جائے تو یقین جان لیجئے کہ باطن میں بھی ہمارا باطن سنور جائے گا۔ ہمارا اندرون سنورنے کے لیے پہلے ہمیں ظاہر کو سنوارنا پڑتا ہے۔ ظاہر میں ہم غیروں کا لباس پہننے والے ہیں، ظاہر میں ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، ظاہر میں ہم اپنے بالوں کو غیروں کی طرح کٹواتے ہیں، ظاہر میں ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے۔ جب ہم نے ظاہر کو نہیں سنوارا تو باطن ہمارا کب سنورے گا؟ محترم سامعین کرام، یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارا لباس ہے یہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ ہمارا لباس گناہوں سے بچاتا ہے۔ کس طرح یہ لباس ہمیں گناہوں سے بچایا، اس کی بھی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی کرتا پیجامہ پہن کر، ٹوپی پہن کر، داڑھی چھوڑ کر شراب کے اڈے پر نہیں جاتا، کیا وجہ ہے بھائی؟ کیوں نہیں گیا؟ روزانہ تو شراب پینے کے واسطے جاتا ہے۔ جب شراب پینے کے واسطے جانے کا ارادہ ہوا تو لباس کرتا پیجامہ ٹوپی اتار کے شراب کے اڈے پر جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ نہیں، میں یہ لباس پہن کر وہ مقام پر نہیں جا سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لباس ہمیں ہر گناہ سے بچاتا ہے، شراب پینے سے بچاتا ہے، چوری سے بچاتا ہے، برے کاموں سے بچاتا ہے۔ جب ہم اسی لباس کو چھوڑ دیے تو ہم کہاں کے مسلمان ہوئے؟ دیکھیے، آپ سکھوں کے پاس دیکھیے، ان کا جو مذہب ہے وہ مذہب اپنا بنایا ہوا مذہب ہے، وہ انسانوں کا بنایا ہوا مذہب ہے، جھوٹا مذہب ہے۔ وہ اپنے مذہب پر کس طرح فالو ہوتے ہیں؟ کبھی ان کے سر سے پگڑی نہیں ہٹتی۔ کیا بولے تو وہ آدمی بولتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے گروؤں کا طریقہ تھا، یہ پگڑی پہننا ہمارے گرو کا طریقہ تھا، ہم ہمارے گرو کے طریقے کے ہٹ کے کام نہیں کرتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، جن کے غلامی کا ہم دم بھر رہے ہیں، جن کے امتی ہونے کا ہم دعویٰ دے رہے ہیں، مگر ان کی سنتوں پر ہمارا کس طرح سے عمل ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ پریشان تھے، اور اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ اے بیٹی، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے، میرا دل یہ بات سے میرا دل بے قرار ہے کہ میں سرکار کی کچھ سنت کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ابا جان، آپ تو عامل السنہ ہے۔ عامل السنہ اس کو کہتے ہیں جو زندگی میں کبھی ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ مقام رکھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سے سوال کرتے ہیں کہ اے بیٹی بتا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے،
تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ دیر کے بعد یہ بات کہتی ہیں کہ ابا جان، شاید کہ ایک سنت ایسی سرکار کی تھی جو سرکار کسی کو کرنے کا حکم تو نہیں فرمائے مگر آپ خود وہ کام کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ آپ کہنے لگے، اے بیٹی بتا وہ کون سی سنت ہے، میں بھی ابھی عمل کرنا شروع کر دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تڑپ دیکھ کر امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان، سرکار مجھے فرنی بنانے کا حکم دیتے تھے، اور جب میں فرنی بنا کر تیار کر دیتی تو راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ فرماتی ہیں اس راستے سے جاتے تھے، کہاں جاتے تھے وہ مجھے نہیں معلوم، یہ راستے سے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی اب تم بناؤ، میں بھی اسی راستے سے جاؤں گا جس راستے سے حضور جاتے تھے۔ جب بنا کر تیار کیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کٹورے میں فرنی کو لے کر جا رہے ہیں۔ کہاں ہے راستہ نہیں معلوم، کون سے راستے میں سنت کی تکمیل ہے نہیں معلوم، کہاں جا کر کتنی دور کا فاصلہ ہے طے کر رہے ہیں یہ بھی نہیں معلوم۔ کئی دور تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، نام و نشان نہیں ہے سنت رسول کا، ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج ہمارے ماحول میں ہمارے پاس دین مکمل ہمارے پاس آ کر ہے مگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ سرکار کی چھوٹی سی چھوٹی سنت پر بھی ہمارا عمل نہیں ہے۔ کیا ہم نبی کے غلامی کا دم بھرنا ہمیں یہ اچھا لگتا ہے مگر سنت رسول پر عمل کرنا یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے، جا کر ایک مقام پر آپ پہنچے، سیدھے ہاتھ کی جانب ایک آدمی تھا۔ وہ آدمی کا حال کیا تھا؟ نہ اس کے دو ہاتھ ہے نہ اس کے پیر ہے، صرف جسم کا لوتھڑا ایک طرف پڑا ہوا ہے۔ اس کی زبان سے اللہ اللہ کی صدا ہے۔ اس کا کھلانے والا، اس کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، بس پروردگار کی ذات پر بھروسہ کر کے وہاں پر بیٹھا ہوا۔ کوئی نہ کوئی آدمی اسے جاتا جاتا کچھ نہ کچھ کھلاتا ہوا جاتا تھا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر آ کر اس کو کھلا کر جاتے تھے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تکمیل کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے اور پہنچ کر پوچھنے لگے کہ اے وہ شخص بتا میرے نبی کے کھلانے کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی تیرے پاس آ کر کیا کہتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ وہ آدمی کچھ نہیں بولتا، خاموش رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں فرنی کو لے کر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں تو آدمی چیختا چلاتا کہتا ہے کہ اے ابوبکر صدیق کیا کر رہے ہو، کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو؟ میں تو یہاں پر پروردگار کا ذکر کرتا ہوا بیٹھا ہوا ہوں، کیوں مجھے پریشان کرتے ہو، کیا ماجرا ہے بتاؤ؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے وہ شخص بتا میرے نبی کے کھلانے کا طریقہ کیا تھا، کون سے طریقے سے تجھے حضور کھلایا کرتے تھے؟ وہ آدمی کہتا ہے اے ابوبکر صدیق معلوم کہ ہمارے آقا کا کھلانے کا طریقہ کیا تھا، سرکار اپنی زبان میں فرنی کو گھول کر میری زبان میں ڈالا کرتے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوا کرتا تھا، آپ روزانہ میرے پاس آیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کون ہے صدیق اکبر؟ وہ وقت کے خلیفہ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت محمدیہ کے بادشاہ تھے، خلیفہ وقت تھے آپ۔ کیا ضرورت تھی؟ سرکار نے حیات میں ہی یہ مجدہ سنا دیا کہ صدیق اکبر جنت میں جانے والا ہے، صدیق اکبر عامل السنہ ہے، صدیق اکبر میرا یار غار ہے۔ کئی القابات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ کون سی تڑپ تھی جو ایک سنت کی تکمیل کے لیے آپ مارے پھر رہے تھے۔ وہ آدمی کا حال بھی کتابوں میں لکھا گیا ہے، وہ آدمی کا حال کیا تھا۔ وہ آدمی کو نہلانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اس کے پاس سے گندی بدبو آ رہی تھی، وہ آدمی کے پاس گندی بدبو آ رہی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں،
وہ اپنی زبان میں فرنی کو گھول کر اس کی زبان میں ڈال کر جاتے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ صحابہ اکرام حضور کی سنتوں پر کس طرح ادا کرتے تھے، اور آج ہمارا حال کیا ہے. ہمارے پاس ہر چیز ہے مگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں ایسے سنتوں پر عمل کرتے تھے، مگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں یہ بات کہہ کر گئے کہ ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا، تم ایک حد تک میری سنت کو ادا کر سکتے ہو مگر میرے صحابہ کی سنت کو ادا کرنا بہت مشکل کی بات ہے.